باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اے میرے خدا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ تو یہاں حاضر و ناظر ہے۔ میں تجھے سجدہ اور اپنے سارے دل سے پیار کرتا ہوں۔ تو نے مجھے نیست سے پیدا کیا، اپنے بیٹے کی موت سے چھڑایا، اپنے روح القدس کے فضل سے پاک کیا۔ تو نے گزری رات مجھ کو سلامت رکھا اور آج کا دن مجھے بخشا ہے۔ ان اور سب باقی نعمتوں کے لیے جو تو نے مجھے بخشی ہیں، میں فروتنی سے تیرا شکر کرتا ہوں۔ میں اپنے سب خیالات، باتیں، کام اور دکھ تیرے حضور پیش کرتا ہوں۔ مجھے اپنا فضل بخش تاکہ میں تجھے ناراض نہ کروں، بلکہ سب طرح سے آج تیری پاک مرضی بجا لاؤں۔ آمین۔ خدا نے مسیح کو کلیسیا کا جو اس کا بدن ہے سر ٹھہرایا ہے۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا خط افسیوں کے نام، اس کا پہلا باب 15ویں آیت سے لے کر 23ویں آیت تک۔ اس واسطے میں بھی اس ایمان کا جو تم خداوند یسوع پر لاتے ہو اور اس محبت کا جو تم تمام مقدسوں سے رکھتے ہو، حال سن کر اپنی دعاؤں میں تمہیں یاد کر کے تمہاری بابت شکر کرنے سے باز نہیں آتا کہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کا خدا جو جلالی باپ ہے تمہیں حکمت اور مکاشفہ کی روح بخشے تاکہ تم اسے پہچان لو، اور تمہارے دل کی آنکھیں روشن ہو جائیں تاکہ تم سمجھ لو کہ اس کے بلاوے میں کیا ہی امید ہے، اور اس کے جلال کی وہ میراث جو مقدسوں کے لیے ہے کیا ہی دولت ہے، اور ہم مومنین کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی کمال ہے۔ اس کی اس بڑی قدرت کی تاثیر کے موافق جو اس نے مسیح میں کی جب اسے مردوں میں سے زندہ کیا اور آسمان پر اپنی دہنی طرف بٹھایا، یعنی ہر طرح کی ریاست اور حکومت اور قوت اور سیادت اور ہر ایک نام سے بہت ہی بلند کیا، جو نہ صرف اس جہان میں بلکہ آئندہ جہان میں بھی لیا جاتا ہے، اور سب کچھ اس کے قدموں کے نیچے کر دیا، اور اسے اس کلیسیا کے لیے سب کا سر ٹھہرایا۔ یہ اس کا بدن اور بھرپوری ہے جو سب میں سب کچھ پورا کرتا ہے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ تو نے اپنے فرزندوں کو اپنے ہاتھ کے کاموں پر اختیار بخشا ہے۔ میرے عزیزو، ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 7، اس کی 2 آیت سے لے کر 7ویں آیت تک۔ اے خداوند، ہمارے خداوند، تمام زمین پر تیرا نام کیا ہی عظیم الشان ہے۔ تو جس نے اپنی عظمت افلاک سے بلند تر کی ہے، تو نے بچوں اور شیر خاروں کے منہ سے اپنے مخالفوں کے باعث اپنی حمد تیار کی ہے، تاکہ تو دشمن اور حریف کو خاموش کر دے۔ جب میں تیرے افلاک کو دیکھتا ہوں جو تیری دستکاری ہیں، اور چاند اور ستاروں کو جنہیں تو نے قیام بخشا ہے، تو انسان کیا ہے کہ تو اسے یاد فرمائے، یا آدم زاد کیا ہے کہ تو اس کی خبر گیری کرے۔ تو نے اسے فرشتوں سے کچھ ہی کمتر بنایا ہے، اور شان اور شوکت کا تاج اس پر رکھا ہے۔ تو نے اسے اپنے ہاتھ کے کاموں پر اختیار بخشا ہے۔ تو نے تمام چیزیں اس کے قدموں کے نیچے کر دی ہیں۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ روح القدس جو باپ سے منسبک ہے وہ میری گواہی دے گا، اور تم بھی گواہی دو گے کیونکہ تم شروع سے میرے ساتھ ہو۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا، اس کا 12واں باب 8ویں آیت سے لے کر 12ویں آیت تک۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ جو کوئی آدمیوں کے آگے میرا اقرار کرے، ابن انسان بھی خدا کے فرشتوں کے آگے اس کا اقرار کرے گا۔ مگر جو آدمیوں کے آگے میرا انکار کرے، خدا کے فرشتوں کے آگے اس کا انکار کیا جائے گا۔ اور جو کوئی ابن انسان کے خلاف کوئی بات کہے، اسے معاف کیا جائے گا، مگر جو روح القدس کے حق میں کفر کہے، اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور جب بھی لوگ تمہیں عبادت خانوں میں
اور حاکموں اور اختیار والوں کے پاس لے جائیں تو فکر نہ کرو کہ ہم کس طرح یا کیا جواب دیں یا کیا کہیں، کیونکہ روح القدس اسی گھڑی تمہیں سکھائے گا کہ کیا کہنا چاہیے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روزینہ کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، اور ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ ہمیں برائی سے بچا۔ آمین۔ سلام اے مریم، پرفضل، خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، اور مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر، اب اور ہماری موت کے وقت۔ آمین۔ جلال باپ اور بیٹے اور روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا، اب ہے اور ہمیشہ ہوگا۔ مرحوم ایمانداروں کی روحیں اور خاص کر میرے والدین کی روحیں خدا کی مہربانی سے آرام میں رہیں۔ آمین۔